آپ اتنے سالوں سے وہاں جو آپ نے اتنا دنگا اتنی باربریت آپ نے وہاں پہ کی بھی ہے, اس کا ریئیکشن کہیں تو آنا تھا نا. صحیح ہے, کسی نے تو نکلنا تھا. اب فار ایگزامپل 10 لوگوں کے اوپر آپ کنٹینیوس تشدد کیے جا رہے ہو اتنے سالوں سے, آپ نے وہاں فل آن قتل عام لگا کے رکھا ہوا ہے. صحیح بات, کرفیو وہاں سے ہٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جتنی وہ پیاری جگہ ہے اتنے خوف و ہراس ان لوگوں کے دلوں میں کنٹینیوس ہے کہ ان کے لیے جینا مرنا روز ایک ہی چیز ہے. بٹ ڈز دیٹ مین کہ آپ اٹھو اور بندوں کو کھڑکا دو؟ یہ تو نہیں نا, نہ اسلام کہتا ہے نہ کچھ, تو ہم آپ اسے جسٹیفائی کیسے کرتے؟ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو کوئی آپشن نظر نہیں آئی اس کے علاوہ. آپ کے سامنے آپ کے وہ 26 لوگ اگر ہو گئے تو آپ کو اسی وقت تکلیف ہوئی ہے, لیکن اتنے لوگوں کو آپ اتنے سالوں سے مار رہے ہیں, آپ کو وہ تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ یا ایک چیز کو دھرم یدھ بنا دو نا آپ, پھر لوگ ایموشنل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے یار وہاں پہ ہم سے زیادہ مسلمان بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں تو اس لیے نہیں ہے کہ ہندو مسلم کی لڑائی ہے. وار از ناٹ اے سولوشن آف اینی تھنگ. اور پاگل ہو آپ لوگ, ہم لوگ نہیں ہے ایٹامک پاور. آپ لوگ 10 گرا دو, ہم ایک بھی گرا دیں, ٹھیک ہے, کیا جائے گا غرق. انڈیا کا ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ اب ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, وچ از ٹرو ٹو سم ایکسٹینٹ, ٹھیک ہے, دے آر گروئنگ, ٹھیک ہے. مطلب اگر انڈیا سے ٹریڈ کرنی ہے, وہ شاید پاکستان کی ضرورت ہوگی, انڈیا کی اتنی ضرورت نہیں, ان کے پاس بہت زیادہ. ایک بات بتاؤ, یہ عجیب سا ہمارا ایٹیٹیوڈ وار کی طرف کیوں ہے کہ ہم میمز بنا رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے بڑکے مار رہے ہیں؟ انڈیا کے اندر کوئی بھی, جیسے ہمارے یہاں پاک اسٹڈی کا سبجیکٹ ہے, ان کے ہاں کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. انڈین اسٹڈیز کا کوئی اس طرح کا سبجیکٹ, تو ہمیں ضیاء الحق نے ڈالا نا ہمارے اوپر. دوسرا, جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے جی 48 کی وار, 65 کی وار, 71 کی وار, 99 کی وار, یہ چاروں جنگیں میں پڑھائی جاتی ہیں, ان کو ایک بھی جنگ نہیں پڑھائی جاتی. سب سے زیادہ جو یہاں پہ 35 ایئر سے کم پاکستان میں لوگ ہیں پوری دنیا میں, 210 کے 15 ملک ہیں, ان میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں. اچھا, ایک ریسورس ہے؟ نہیں, یہ کچرا ہے. اٹس اے ڈروگیٹری اسٹیٹمنٹ, بٹ لٹرلی آئی کوڈنٹ گیٹ اے بیٹر ورڈ ٹو ڈیفائن پاکستانی یوتھ. اب بندہ پوچھے کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے جو وہ اتنا انرجیٹک ہے, اور اس کے سامنے اگر میں اپنی مثال دوں, آئی ایم نتھنگ. صحیح بات, یہ 2 سیڑھیاں چڑھوں گی اور سانس چڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ چلتا ہے ہمارے ساتھ. اور وہ فاسٹ فوڈ کھا کھا کے, پیزے کھا کھا کے یہ کام ہو گیا نا. دیر آر سرٹن گیونز ان آور لائف جو ہم چینج نہیں کر سکتے. وی ڈیڈنٹ چوز کہ پاکستان میں رہنا, دس از واٹ وی ہیو گاٹ. We didn't choose کہ ہمارے اوپر حکمران کون ہوگا, although we did, but still we didn't choose کہ کون اوپر آئے گا. These are certain givens in our life which we cannot change. دیکھیں, ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ان چیزوں. تو صرف جو 90s کا بچہ تھا نا, ٹھیک ہے, اس کو بھی پتا ہے رسپانسبلٹی کیا چیز ہے, اور رسپانسبلٹی ایسے نہیں آنی. You are 90s kid? ہاں. اچھا, کس میں؟ ٹھیک ہے, I have serious doubts on it. اچھا چل ٹھیک ہے. السلام علیکم dear fellas, welcome to FK podcast. انڈیا نے بھائی ہمارا پانی سنا بند کر دیا ہے, مگر ہمارے پاس اتنا پانی تو ہے کہ ڈوب کے مر سکیں. ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے. میرے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں نا بھائی, وہ ای کامرس کی بھی ایکسپرٹ ہیں, سوشل ایشوز پہ بھی بات کر سکتی ہیں, وہ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بھی ان کی نظر ہے. غرض یہ کہ ایٹم بم چلانے کے علاوہ ہر کام انہوں نے کیا ہوا ہے. مریم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بتائیں بات کیسے ہے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. مریم یہ بتاؤ کہ ایک ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ ای کامرس کرنا, isn't it a tough job? سر ٹف ہے, لیکن آج کل کی لائف میں اگر آپ جسٹ ڈگری لے کے گھر پہ آپ نے ٹانگی ہوئی ہے, سو یو آر ناٹ اے گڈ پرسن آئی گیس. آپ نے اپنی نہ ایجوکیشن کے ساتھ جسٹیفائی کیا, نہ جو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سکھایا, نہ سوسائٹل اور باقی چیزوں کے اوپر آپ نے جسٹیفائی کیا. سو آئی گیس اٹس کمپلسری نیڈ ابھی کے ایرا کے لیے. تو پہلے کیا آپ نے اسٹارٹ کیا, اپنا برانڈ اسٹارٹ کیا ایکس اینڈ تھریڈ, یا پھر اس نوکری پہلے اسٹارٹ کی, بعد میں سوچا دیٹ شوڈ بی اے سیکنڈری اسٹریم آف انکم؟ نہیں, اٹس بین 9 years آئی ایم ورکنگ سنس 2014. 9 years بھی نہیں, زیادہ بن گئے. صحیح. یا 2014 سے آئی ایم ورکنگ. انٹرنشپ سے اسٹارٹ ہو کے وہیں سے وہ چیز نکلی تھی دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, بیکاز مجھے واقعی نہیں پسند کہ میری ڈگری میں لے کے صرف اسے دیوار پہ ڈال دوں. آئیڈیا تھا کہ این جی اوز میں جانا ہے, لیکن این جی اوز کا جو پاکستان میں حال دیکھا واز اے بیٹر ریالٹی. لیکن وہ بہت ساری چیزیں بہت کم ایج میں میرے سامنے آ گئی. سو دیٹس وائی آئی وینٹ ٹو کارپوریٹ کلچر, اور تب سے میں اسٹارٹ کری ہوں. لیکن جب آپ کو پیسے کی ایک لت لگ جاتی ہے, پیسہ آنے کی, خون منہ کو لگ گیا شیرنی کے. ایگزیکٹلی. سو جتنا مرضی آ جائے کم ہے.
صحیح ہے. اور پھر ہم ویمن کے لیے تو بھائی جتنا مرضی کہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چلو یہ تو ہو گیا آپ کا انٹروڈکشن. اب ہم مدعے کی طرف آتے ہیں. پاکستان انڈیا اس قدر جو ہے اس وقت پولیٹیکل ٹینشن چل رہی ہے, ڈو یو ریئلی فیل کہ پاکستان از دا کلپریٹ؟ بالکل انبائزڈ ہو کے آپ بتاؤ کیا لگتا ہے. سر پاکستان کلپریٹ نہیں ہے. اچھا, آپ جو ایکشنز کرتے ہیں ان کے ریئیکشنز آتے ہیں ہمیشہ. ہمارا ایکشن تھا, ٹھیک ہے, وہ ہمارا نہیں تھا ایکشن, وہ ایکشن تھا ان لوگوں کا جو وہاں پہ ہیں. آپ اتنے سالوں سے وہاں جو آپ نے اتنا دنگا, اتنی باربریت آپ نے وہاں پہ کی ہوئی ہے, اس کا ریئیکشن کہیں تو آنا تھا نا. صحیح ہے, کسی نے تو نکلنا تھا. اب فار ایگزامپل 10 لوگوں کے اوپر آپ کنٹینیوس تشدد کیے جا رہے ہو اتنے سالوں سے, ان کے پیارے آپ نے مار دیے, ان کے گھروں میں آپ نے ان کو بند کیا ہوا ہے, کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, آپ نے وہاں فل آن قتل عام لگا کے رکھا ہوا ہے. صحیح بات, کرفیو وہاں سے ہٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جتنی وہ پیاری جگہ ہے اتنا ہی خوف و ہراس ان لوگوں کے دلوں میں کنٹینیوس ہے کہ ان کے لیے جینا مرنا روز ایک ہی چیز ہے. اب وہاں پہ اگر اس 10 میں سے ایک بندے نے ہمت کر لی اور وہ اٹھ گیا, ٹھیک ہے, اور اس کا جو بھی کانسیپٹ ہے, آپ انسانیت کو نہیں مار سکتے, یہ تو بٹ ڈز دیٹ مین کہ آپ اٹھو اور بندوں کو کھڑکا دو؟ یہ تو نہیں نا, نہ اسلام کہتا ہے نا کچھ, تو ہم آپ اسے جسٹیفائی کیسے کرتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہو چکا ہوا ہے لوگوں کا, کہ ان کے پاس ان کو کوئی جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو کوئی آپشن نظر نہیں آئی اس کے علاوہ. مطلب فرسٹریشن سے مطلب یہ فرسٹریشن کتنی ہے, ایگزیکٹلی وہ فرسٹریشن کتنی ہے, وہ مائنڈ سیٹ کیا ہو چکا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو کچھ انہوں نے دیکھ لیا ہوا ہے اس کے بعد وہ چیز ان کو بڑی چھوٹی لگی ہے. ہم جیسے لوگوں کو وہ چیز بہت بڑی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کو بہت چھوٹی لگی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بہت کچھ وہاں دیکھ لیا, اور پتہ نہیں وہ چیز ہم ٹالریٹ بھی نہیں کر سکتے جو وہ برداشت کر چکے ہیں. صحیح ہے, ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی اگر ہمارے کسی پیارے کو ایک تنکا بھی چبھتا ہے ہمیں اسی وقت تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ لوگ کنٹینیوس وہ چیز برداشت کر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے پیارے ان کے سامنے مارے گئے, ٹھیک ہے, جو انہوں نے برداشت کیے. اب آپ کے سامنے آپ کے وہ 26 لوگ اگر ہو گئے تو آپ کو اسی وقت تکلیف ہوئی ہے, لیکن اتنے لوگوں کو آپ اتنے سالوں سے مار رہے ہیں, آپ کو وہ تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ جس کے گھر کا کوئی بندہ مرا ہے نا مریم, وہ اس سے پھر صحیح غلط سمجھ نہیں آتا. اچھا, سیم تھنگ واز ہیپننگ ان وزیرستان ایز ویل. ہر جگہ پہ سیم تھنگ از ہیپننگ ان غزہ ایز ویل. وہ جو ٹراما سے گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو صحیح غلط کی سمجھ نہیں آتی. وہ پھر کہتے ہیں کہ یار میں نے بدلہ لینا ہے, چاہے کسی سے بھی لینا ہے, بالکل چاہے خود سے لینا ہے. ٹھیک ہے نا, جو لوگ خودکشی کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, جو اتنی بڑی بلڈنگ سے چھلانگ مار دیتا ہے, کیا چل رہا ہے جو اس کے دماغ میں, کہ وہ اگر یہاں پہ ایک اگر میں اپنے آپ کو بھی کرتی ہوں تو میرا ریفلیکس جا رہا ہے نا مائنڈ میں, صحیح بات, کہ مجھے کچھ چبھا ہے, مجھے کچھ ہوا ہے. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم اس بندے کے دماغ میں کیا چلا کہ اس نے یہ 20-30 مرلے کی بلڈنگ سے اس نے چھلانگ مار دیا. اس کے دماغ پہ کیا اتنی چیز حاوی ہوئی ہے کہ اس نے وہ کیا. لیکن آپ وہ چیز آپ نہیں سمجھ رہے کہ وہاں کے لوگوں کو آپ نے کتنا فرسٹریٹڈ کر دیا ہے کہ وہ پاکستان نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک بات. وہ اگر آپ مجھے یہ کہیں, وہ کہنے کو انڈیا بھی ہو سکتا ہے, وہ انڈیا کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ کیوں ٹیگ لگا دیا کہ وہ پاکستانیوں نے کیا ہے, وہ مسلمانوں نے کیا ہے؟ کیوں؟ مسلمان تو کہتا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے مسلمان کو مارا تو آپ نے جانا کہاں ہے بھائی؟ بالکل صحیح بات ہے. آپ کے لیے تو ٹھکانا صرف جہنم میں, آپ نے تو جانا ہی نہیں ہے کہیں اور. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے. اگر آپ یہ کانسیپٹ دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی اوقات دکھانے پہ آ گئے, آپ نے ایک تو وہاں پہ کر دیا کہ بھئی ہم نے پانی بند کر دیا, ٹھیک ہے, 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ نکلیں یہاں سے. اب بندہ یہ پوچھے جو میڈیکلی پرپز سے لوگ انڈیا میں ہیں, ٹھیک ہے, ایز آئی ہرڈ کہ وہاں پہ جگر کے ریگارڈنگ بہت اچھے اسپیشلسٹ ہیں. اب وہ 48 گھنٹے میں کہاں جائیں, کہاں جائیں گے؟ اور ہمارے وہ ایکٹر جن کو آپ میں کہتی ہوں ترلے لے لے کے بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, کرتے ہیں سانگز آپ ہمارے چوری کرتے ہیں, ایکٹرز آپ کو ہمارے چاہیے, فلمز آپ ہماری وہ ہے نا کانسیپٹس آپ ہمارے چوری کرتے, سب کچھ لے کے جاتے ہیں, 60-70s کے سارے چربے ہیں. ایگزیکٹلی. اب وہ سارا کچھ آپ کر کے پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ. اب وہ کل میں نے ویڈیو صبح میں نے دیکھی, انہوں نے زمین کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بنایا ہوا. ہمارے ملک میں سے کوئی ایسے کر رہا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی کرسچن اگر آتا ہے گھر لینے آپ سے رینٹ پہ, کیا ہم اسے کہتے ہیں تم کرسچن ہو تم نے نہیں لینا؟ نہیں, کبھی نہیں. لیکن وہاں پہ اگر ایک مسلمان ان کے پاس آتا ہے گھر لینے تو وہ نہیں دیتے, بے شک وہ کوئی ہے. وہاں پہ ایسے مسلمس کی کمیونٹیز علیحدہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسی ویسینٹی کے اندر رہتے ہیں, وہ اقام ہندو اس کے اندر جا کے ہوتا ہے, مگر وہ آسانی سے نہیں ہوتا, آسانی سے نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ ہم اس طرح کا نہیں کرتے, ہم وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے.
ان کی اگر فار ایگزامپل دیکھا جائے ان کو مسلمانوں سے اتنے مسئلے ہیں, ان کی انڈسٹری میں صرف جو خان ہیں سارے کے سارے مسلمان ہیں, جو مرضی کر رہے ہیں, میں اس پوائنٹ پہ نہیں جا رہی, لیکن وہ مسلمان ہیں, تمہارے پہ ایک عرصے سے راج کر رہے ہیں بھائی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو کانسیپٹ از دیٹ انسانیت پہ آ جاؤ, صرف مسلمان اور ہندو کو چھوڑ کے صرف انسانیت پہ. ہمیشہ ایک یہی عادت رہی ہے کہ جب بھی نا, ویسے ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے, جب بھی کسی چیز کو اسلامائز کر دو یا ایک چیز کو دھرم یدھ بنا دو نا آپ, پھر لوگ ایموشنل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے یار وہاں پہ ہم سے زیادہ مسلمان بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں تو اس لیے نہیں ہے کہ ہندو مسلم کی لڑائی ہے. وار از ناٹ اے سولوشن آف اینی تھنگ. اور پاگل ہو آپ لوگ, ہم لوگ نہیں ہے اٹامک پاور. آپ لوگ 10 گرا دو, ہم ایک بھی گرا دیں, ٹھیک ہے, کیا جائے گا غرق. کیا انسانیت کیا قصور ہے اس بچے کا جو آج پیدا ہو رہا ہے؟ آپ کے بھی بھائی, آپ کے بھی بچے, ٹھیک ہے, ان کا کوئی بھی نہیں نا. اب غزہ میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی قصور نہیں, کوئی قصور نہیں. لیکن ایک سرٹن ٹائم تک سب نے ان کو دیکھا ہے, اور اس کے بعد وہ یوزول چیز بن گئی ہے. جیسے آزاد جیسے کشمیر یوزول چیز بن گئی سب کے لیے, کہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ یوزول ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ اب کوئی وہ وہ اس طرح والی چیز ہی نہیں ہے کہ کوئی نیو چیز آ رہی ہے. غزہ میں ایک دم نیو آئی, ساری دنیا نے بولا او ہو, مطلب بامبنگ ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا. اب سار چپ کر کے بیٹھ گئے. کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس کو نہیں دیکھ رہی اب, ٹھیک ہے. ہر کوئی فنڈنگ کے اوپر آ گیا ہے. اب اس فنڈنگ کے اوپر پیچھے لوگوں نے کتنا کھانا ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں پہ بہت سمپل سی چیز ہے. جتنا اب انٹرنیشنلی آپ نے آپس میں لڑ کے آپ نے اپنی فضا بند کر دی ایک دوسرے کے لیے, آپ نے اپنا ایئر بند کر دیا, اس سے آپ کو جتنا نقصان ہو رہا ہے آپ کو ہو رہا ہے. آپ نے اس ٹائم اشتعال میں آ کے آپ نے کہہ دیا جی 48 گھنٹے میں نکلے, ہم نے پانی بھی بند کر دیا, ہم نے یہ بھی بند کر دیا, اور ہم نے پھر ایک پانی چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, کہ بھائی وہاں پہ سیلاب آتا ہے, لوگ مرتے ہیں مرے. پھر چلو سارا کچھ چھوڑو, تم میں کیا فرق ہے, تم کیا کر رہے ہو, تم نے بھی تو وہاں لوگوں کو مارنے کے لیے بھی پانی چھوڑ دیا نا. بات پتہ ہے کیا ہے, یہ میرے ریسنٹ بھی ایک جرنلسٹ ہیں اروند سہارن, ان سے میری بات ہوئی, تو انڈیا کا ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ اب ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, وچ از ٹرو ٹو سم ایکسٹینٹ, ٹھیک ہے. دے آر گروئنگ, ٹھیک ہے. مطلب اگر انڈیا سے ٹریڈ کرنی ہے, وہ شاید پاکستان کی ضرورت ہوگی, انڈیا کی اتنی ضرورت نہیں. ان کے پاس بہت زیادہ انٹرنیشنل جو ہے وہ کمپنیز آ رہی ہیں, ان کا ہر انڈین CEO ہر دنیا کی کمپنی کے اندر لگا ہے, ان کو پاکستان کی اتنی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہے. دیٹ از اے بیٹر فیکٹ دیٹ وی ہیو ٹو ڈائجسٹ. سر ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہم جو ہمارے اپنے منرلز یا ہماری اپنی جو چیزیں ہیں نا, ہم ان کو کبھی بھی ہم نے اس طرح سے قبول نہیں کہا, if you ask me. کیونکہ ہماری جو اپنی امپورٹ ہے, ٹھیک ہے, ہم جو خود مینوفیکچر کر رہے ہیں سارا, وہ ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہمالین پنک سالٹ کی اگر ہم بات کر لیں, ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے. بہت بڑا ریسورس, بہت بڑا ریسورس ہے. کچھ کالے انگریزوں کے انڈر وہ چیز آ گئی, خلائی مخلوق کے انڈر. اب ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے, ہم اپنے پھل کو ویلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے یار, روکوڈک سونے کی کان, دنیا کی دوسری بڑی سونے کی کان, وہ کینیڈین کمپنی کو ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں. دیکھو سورہ یوسف پڑھے نا, تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ مجھے خزائن الارض کی منسٹری دے دو. مطلب ایک ملک کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے نا, وہ اس کے وہ خزانے ہوتے ہیں جو اس کی زمین میں چھپے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اتنی عقل مت, اتنے گھامڑ لوگ ہیں ہم, کہ ہم وہاں سے وہ چیز ایکسٹریکٹ کر کے نکال ہی نہیں سکتے. ہمیں اس کے لیے بھی باہر والے چلو, چلو باہر والے ہی صحیح, ہاں, جو مطلب گلف کنٹریز ہیں سارے, ان کا تیل انہوں نے خود تو نہیں نکالا, دوسروں نے آگے نکالا, مگر انہوں نے اونرشپ اپنے پاس رکھی. ہم کیا کریں, خود چلر لے لیتے ہیں اور 80-90% ان کو دے دیا. ایگزیکٹلی وہ انیشیلی ہمیں پیمنٹ چاہیے ہوتی ہے نا, فار ایگزامپل ہم انیشیلی پیمنٹ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم اسی میں خوش ہیں. آپ اس کا نیکسٹ, آپ اس کو اگلے 10-20 سال کا وہ آؤٹ کم دیکھتے ہی نہیں ہیں. اب اگر آپ بات کریں ہماری فروٹ کی جو ہے یہاں پہ مینوفیکچرنگ, وہ سب سے زیادہ ہے. ہمارا کسان وہاں پہ لاسٹ ایئر بھی گندم بہت بری گئی, ٹھیک ہے. کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی کہ بھائی وہاں کیا ہو رہا ہے, کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی. اب فار ایگزامپل آپ گھر پہ ایک پھل لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, میرے اپنے جو ماموں کی طرف لگتی ہے سبزی اور پھل لگتا ہے, وہ ہفتہ ڈیٹ ہفتہ اس پھل کو سبزی کو کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کیمیکلز نہیں ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں ہے, اور وہ اے گریڈ ہے جو ہم باہر بھیج رہے ہیں. صحیح بات, ٹھیک ہے. اور جو آپ کے پاس نارملی یہاں مارکیٹ سے جو آپ کے پاس آتا ہے, وہ اگلے دن کھانے لائق نہیں رہتا, کیونکہ ہم نے وہ رکھا ہی نہیں اپنے پاس.
ہم وہ رکھ ہی نہیں رہے. ہم اچھے والی چیز باہر بھیج رہے ہیں. اب فار ایگزامپل آپ چائنا کی صرف مثال لے لیں, جب اس نے کیا کہ بھائی ون چائلڈ پالیسی آئے گی, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہ صرف اپنے جو ریسورسز ہیں نا آپ نے وہ یوز کرنے ہیں, آپ نے باہر سے کچھ نہیں ابھی لینا, صرف اپنے یہ ریسورسز یوز کریں گے. اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے وہ یوز کر کے اپنی کنٹری کو وہ وہاں لے گئے کہ جہاں آج ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. صحیح بات. ٹھیک ہے, وہ لوگ دھڑلے سے ایک چیز کہتے ہیں, کر لو تم نے جو کرنا ہے. پتہ کیا مسئلہ ہے وہاں پہ نا, ہر انسان کا مفاد پوری قوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے مریم کہ ہم کہتے ہیں میں ہو گیا, باقی دنیا بھاڑ میں جائے, مجھے کیا, اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. یہ پالیسی کے تحت انسان جو ہے نا یہاں پہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ بہت چھوٹے سے چھوٹا ایک گارڈ بھی ہے نا, وہ بھی یہ کوشش کرے گا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسا کر لے کہ اس کے اپنے جیب میں آ جائے, دوسرے کی جیب میں نہ آ جائے. صحیح بات. ٹھیک ہے, کرپشن یہاں اس اینڈ تک گئی بھی ہے, اور اس کرپشن کی وجہ سے آپ جو مرضی کر لیں, نہ حلال رہتا ہے پیسہ. ٹھیک ہے, ہمیں حرام کی سمجھ ہماری نکل گئی بھی ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اٹس اوکے, اٹس فائن. اب بڑی سمپل سی بات ہے, اگر آپ نے ابھی بجلی کے اوپر ہی بات کریں, بہت لوگوں نے ایسے جگاڑ لگائے ہوئے ہیں, ہماری گورنمنٹ جو مرضی کر لے جو مرضی کر لے, لائن لاسز کرنے کے لیے بہت زیادہ. اب آپ کو وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پورا دن آپ صبح سے شام تک آپ کھپ رہے ہو, آپ باہر جا رہے ہو گرمی میں, آپ نے اسٹرگل کی, سارا کچھ کیا, ڈے اینڈ پہ آ کے اس آپ نے حلال کو حرام کر دیا, اور آپ کو اس کی کانسیپٹ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایک لقمہ بھی آپ کے اندر گیا, وہ نکلنا کیسے ہے, وہ کس طرح, وہ آپ کے پاس سے کس طرح نکلے گا, آپ کی اولاد سے کیسے نکلے گا, اگلی پشتوں سے کیسے نکلے گا. ہم وہ چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے آج تک, اور وہ چیز اتنی نارمل ہو گئی ہے, سیم ایز جیسے کشمیر نارمل ہو گیا, غزہ نارمل ہو گیا, یہ بھی چیز یہاں کے لیے نارمل. حدیث ریسنٹلی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا جب انسان کماتے ہوئے یہ قطعاً نہیں سوچے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے کہ ہمارا کما رہا ہے. لٹرلی ہمارا جو ہے نا وہ ٹائم آ گیا ہوا ہے, یہ چیز ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ عجیب سا ہمارا ایٹیٹیوڈ وار کی طرف کیوں ہے کہ ہم میمز بنا رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے بڑکے مار رہے ہیں, چکر کیا ہے؟ میں آپ کو سیدھا بتاؤں, ہر کسی کو ٹینشن چاہیے اپنے اوپر بس. ہر کسی کو اس کی میم فیمس ہو جائے, اس کو پیسے مل جائیں. اب یہاں پہ کانسیپٹ جو بن گیا ہے نا, ایجوکیشن چھوڑ دو, فیملی وہ ولاگنگ سٹارٹ کر دو, اپنی فیملی سامنے لے آؤ, ان کو سامنے لا کے شروع ہو جاؤ. وہی بات, اپنا انسٹا اتنا ہائپ پہ لے آؤ. ٹھیک ہے, بے شک اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے, کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہوئے گا نا, اب فون نکال کے اس کو بچانے کوئی نہیں جاتا, اب فون نکلتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب اس کو بچانے کی ٹرائی ہو رہی ہوتی تھی. اب وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکے کی ڈیتھ ہوئی جو ڈور سے جس کا لاہور میں جس کا وہ ڈور لگنے سے اس کا گلا کٹ گیا, اور اس کی اتنی اس کی ویڈیوز وہ دیکھی نہیں جا سکتی. آپ کیسے اب بنانے دیکھنا دور کی بات ہے, اب اس نے بنائی کیسے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا دل مردہ ہو گیا ہوا ہے بالکل. آپ نے اندر سے اپنے آپ کو کر لیا وہ اتنا کہ بھئی آپ کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا, کوئی آپ کے سامنے مر رہا ہے, کوئی آپ کے سامنے جی رہا ہے, آپ ویڈیو نکال کے آپ بنائیں گے کیونکہ آپ کل لگائیں گے اور آپ سب کو بھیجیں گے اور کہیں گے او ہو یہ ہو گیا تھا, میں تمہیں بھیجتا ہوں صحیح والی ویڈیو, میں تمہیں دکھاتا ہوں اصل والی. ٹھیک ہے, ہم ایسے کرتے ہیں. اب صحیح بات, ہم اس کو بچانے کے لیے نہیں, اور اس کو بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں, ایک بندے نے صرف آ کے اپنا رومال نکال کے اس کے گلے پہ رکھا ہے, باقی ایوری ون واز لائک کیپچرنگ دا ویڈیو ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے, کسی کو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ریسورسز دینے سے کچھ نہیں نا ہوتا جب تک آپ سیوک سینس نہیں دیتے. ٹھیک ہے, موبائل پکڑا دیا, موبائل مینر نہیں سکھائے. ٹھیک ہے, آپ نے روڈز چوڑی کر دی, آپ نے گاڑی چلانی نہیں سکھائی. ٹھیک ہے, ہمیں اولاد مل گئی, ہمیں پیرنٹنگ نہیں سکھائی. نہیں آئی, ہمیں کوئی چیز ہمیں پکڑا دی جاتی ہے, ہمیں اس کو یوز کرنے کا طریقہ. ہم یوٹیوب چینل نکال کے دے دیتے ہیں بچے کو. اب جو مرضی, ایک 2 سال کا بچہ فون یوز کر سکتا ہے بڑے آرام سے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی آئی ہے, آپ اس کا یوز تو اچھے سے کریں, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کو کس طریقے سے اچھے مطلب یوٹیلائزیشن میں اگر ہم دیکھیں تو دے آر لاٹ آف چینلز جو مسلم کمیونٹی کے بھی ہیں, جہاں پہ آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھائی جا رہی ہیں, جہاں پہ آپ کو نماز سکھائی جا رہی ہے, جہاں پہ آپ کو بیسک کانسیپٹس آف اسلام بتائے جا رہے ہیں, اور وہ بچوں کے لیے آپ وہ دکھائیں. اب وہ کیا نہیں دکھا رہے, لیکن نہیں ہم دکھائیں گے کوکو میلن. ایٹ لیسٹ بچوں کو اے پولیٹیکل رہنا چاہیے میرے خیال میں. اچھا میں آپ کو بڑا مزے کا ایک فیکٹ بتاؤں, انڈین سے میں بات چیت کرتا ہوں نا, تو مجھے بتایا گیا انڈیا کے اندر کوئی بھی, جیسے ہمارے یہاں پاک اسٹڈی کا سبجیکٹ ہے, ان کے ہاں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انڈین اسٹڈیز کا کوئی اس طرح کا سبجیکٹ, تو ہمیں ضیاء الحق نے ڈالا نا ہمارے اوپر. دوسرا,
جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے جی 48 کی وار، 65 کی وار، 71 کی وار، 99 کی وار، یہ چاروں جنگیں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کو ایک بھی جنگ نہیں پڑھائی جاتی. ٹھیک ہے، یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ ایک جنریشن کیا اوور دا نائٹ بن جاتی ہے؟ نہیں بھائی، یہ 77 سال کی یہ حرام زدگی ہے جو ہمارے اوپر کی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے. ہاں جی، یہ اس کا امپیکٹ ہے جو ہم آج میمیں بنا رہے ہیں، اور ہم آج ان چیزوں کو اس طرح سے سیریس ہی نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نور جہانی آج نصیب لال کے گانے سن کے ہمیں جنگ کرنی پڑے گی، ہم یہ سوچوں میں آئے ہیں. دیٹس دا وہ جو کانسیپٹ تھے نا کہ ہم نے ایک رہنا ہے. ٹھیک ہے، فیملیز میں بھی بلڈنگ تھے کیونکہ پیچھے سے آ رہے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے جو ہمارے اینسیسٹرس تھے، اگر ہمارے دادا پر دادا تھے، ہمیں یہ چیز سکھا رہے تھے نا کہ آپ نے کسی بڑے سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے، آپ نے کسی بڑے کو جواب نہیں دینا، تمہاری جرت کیسے تم جواب دو. اب یہ ہوتا ہے کان لگا کے سن کے ہو کیا بات ہو رہی ہے. صحیح بات، اوور ہیئر کرنا. یس، اب وہ جب یہ چیزیں جب بلٹ ان ہوں گی نا، آگے کیا جنریشن آئے گی؟ آگے وہ جنریشن وہی آئے گی جو وہ سارا کچھ سیکھ کے آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہی جنریشن جب آگے جا رہی ہے، اب یہ کانسیپٹ ختم ہونے لگ گیا کہ بھائی اسکلز نام کی کوئی چیز ہے. اب صرف یہ ہے کہ آپ نے فون پکڑنا ہے اور آپ شروع ہو جائیں بس، اور آپ ایسا کمانا. یہ تو ہمارا سب سے بڑا دکھ ہے. یہ آج کل کا یہ المیہ بن گیا ہے، وہ کانسیپٹ آف اسٹڈی. پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو گو تھرو دا پروسیس. اچھا، اس چیز کو ریئلائز ضرور کر لیا کہ یار ڈگری نہیں، اسکل چاہیے. مگر اسکل کس چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ ٹیپ 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 کرنے کو اسکل سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسکرال کرنے کو اسکل سمجھ رہے ہیں، ایڈ دیکھنے کو اسکل سمجھ رہے ہیں. مطلب اب برا نہیں منائیں، ہمارے پٹھان بھائی بہت زیادہ سرائکی بیلٹ ساری کی ساری ان کو چیزیں ہی ہیں جو کوئی ایپ ہتھے چڑھ جائے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی ہمیں ارننگ والی ایپ بتا دے، گیم کھیل کے پیسے، بیٹنگ ایپ سے، پھر MLM ملٹی لیول مارکیٹنگ، نیٹ ورک مارکیٹنگ، اس سے بس ہم کما لیں. یہ چیز ہوگی. میں کہتا ہوں یہ ہمیں پاکستان کو کہتے ہیں نا کہ یار سب سے زیادہ جو یہاں پہ 35 ایئر سے کم پاکستان میں لوگ ہیں پوری دنیا میں، 210 کے 15 ملک ہیں، ان میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں. اچھا، ایک ریسورس ہے؟ نہیں، یہ کچرا ہے. ہاں ہاں، اس میں سے میجورٹی کچرا ہے. اٹس اے ڈروگیٹری اسٹیٹمنٹ، بٹ لٹرلی آئی کوڈنٹ گیٹ اے بیٹر ورڈ ٹو ڈیفائن پاکستانی یوتھ اس سے بیٹر، کہ جن کو بالکل عقل موت کچھ نہیں ہے، جن کے پاس اسکل نام کی چیز نہیں، جن کو جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے. تو یہ اصل میں ایسٹ نہیں ہے، یہ لائبلٹی ہیں جو روٹی کھا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر یہ جب نکل کے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، میمز بناتے ہیں، تو انہوں نے سر وار کو ہی ٹریگر کرنا ہے. صحیح بات، انہوں نے اسی چیز کو کرنا ہے جس سے ان کو پبلسٹی ملے گی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، آپ نے اب اگر میں آپ کو ابھی میرے کانسیپٹ میں اگر آپ پوچھیں تو صرف جو 90s کا بچہ تھا نا، ٹھیک ہے، اس کو بھی پتا ہے رسپانسبلٹی کیا چیز ہے، اور رسپانسبلٹی ایسے نہیں آنی. یو آر 90s کڈ؟ ہاں. اچھا، ٹھیک ہے. I have serious doubts on. اچھا چل ٹھیک ہے. سو اس کو پتا ہے کہ رسپانسبلٹی کیا چیز ہے، اسے پتا ہے کہ ایجوکیشن نے اس کو کیا دیا. ٹھیک ہے، اسے پتا ہے کہ اس کی نارمس کیا تھیں. ٹھیک ہے، جو سوسائٹل اس کے پاس پیچھے پیرنٹنگ اس کی جو نارمس تھی وہ کیا تھی. ابھی کا جو بچہ اسے نہیں پتا. ابھی کا اگر گریجویٹ آپ پکڑیں، اس کو کچھ نہیں آتا. وہ کہے گا صرف میں آیا ہوں نا بیٹھنے. ٹھیک ہے، مجھے صرف وہ جاب دیں جہاں میں اسی میں آرام سے بیٹھوں. ٹھیک ہے، صبح سے شام تک میں بیٹھا ہوں، میں بے شک موویز دیکھ رہا ہوں، میں بے شک ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، میں یوٹیوب، مجھے کوئی کچھ نہ کہے. اور اگر آپ نے ٹاسک دے دیا تو سوری ٹو سے آئی ایم اے جنزی، میں تو ریزائن دوں گا اور میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، اور یہ کانسیپٹ چل رہا ہے. اب اس پہ نہیں وہ دیکھے گا کہ اس نے آنا ہے. جنزی سو ڈیفیکلٹ ٹو مینیج، بہت زیادہ سو ڈیفیکلٹ سر. ان سے کام نکلوانا. اچھا، ان کا قصور نہیں ہے مریم، ان کا قصور نہیں ہے. نہیں، پتہ کیا بات ہے، اب ہمارا جو ہے سوری ٹو سے آپ بھی آنٹی اور میں بھی انکل موڈ میں تھوڑا تھوڑا انٹر ہو گئے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، تو ایمینی وائٹ بال آیا، آپ نے ایمینی اسکارف پہنا ہوا، دیر آر ریزنز بہائنڈ دیٹ. ٹھیک ہے، نہیں آئے، چلو کوئی بات سب کیوں نہیں کا کمال ہے. اچھا، بات ایسے پتہ نہیں میں کیا بات کرنے لگا تھا، تسی گال کرو کہ میں بھول گیا بات کر. میں یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ جو یہاں ابھی کی جو جنزی جنریشن ہے نا، وہ جو کانسیپٹ ہمیں اسکول یونیورسٹیز میں تھے نا، فار ایگزامپل ہم اپنے ٹیچر کے ایکول نہیں بیٹھ سکتے، وہ رسپیکٹ تھی. ٹھیک ہے، وی آر ناٹ سپوزڈ، ان کے آگے نہیں چل سکتے، ان کا اونچا نہیں بول سکتے. رسپیکٹ اب تو ٹیچر کی وہ رسپیکٹ رہی ہی نہیں ہے. اب وہ نہیں ہے. اب جیسے ہی آپ نے بچے کو کچھ کہا ہے، اس کی ماں اٹھ کے آ جائے گی، تمہاری جرت، تم نے میرے بچے کو کچھ کہا. ایسے ہی. ٹھیک ہے، یہ تم میرے بچے کو کیا پڑھا رہے ہو. اچھا، ہمیں یاد ہے مجھے اسکول میں اماں آ کے ہمیں ڈانٹ جاتی ہے ٹیچر کے سامنے.
ٹھیک ہے, ہم باقی بچوں کو تو تھپڑ بھی پڑتے دیکھے ہم نے, پیرنٹس آ کے ٹیچر کے سامنے بچوں کو تھپڑ مارے ہیں, ہمیں پڑھے ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے تو یہ بڑی بری بات لگتی ہے کہ جی اسپن دا راڈ اسپوائل دا چائلڈ, یہ اس چیز پہ عمل, میں کہتا ہوں یار ڈنڈا ہونا چاہیے بچوں پہ. ہاں یہ نہ کرو کہ پبلکلی اناؤنس کر دو کہ بھائی جی مار نہیں پیار, پبلکلی اناؤنس نہ کرو. ہم نے پبلکلی اناؤنس کر دیا نا, ہم نے سکولز کے باہر لکھ کے لگا دیا. میرے خیال میں یہ ایک سائلنٹ ان کہی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تھی کہ یار اب ہم پیار سے پڑھائیں گے, ظاہر ہے بچوں کو پیار سے پڑھائیں گے, مگر میرے خیال میں ڈنڈے کے بغیر, مار کے بغیر آپ وہ جنریشن دوبارہ پیدا کر ہی نہیں سکتے. نہیں کر سکتے. اور چلیں مار کے نہیں, آپ کی اتنی ہونی چاہیے, ایک ٹیچر کی اتنی ہونی چاہیے کہ اسے صرف آپ کی آنکھ کا اشارہ سمجھ میں آ جائے, ماں باپ کا آنکھ کا اشارہ سمجھ میں آ جائے. اب سمجھ میں نہیں آتا. انہی ساری چیزوں کی وجہ سے وہ جو نگلیکشن شروع سے سٹارٹ ہوئی ہے نا, انہی ساری چیزوں کی وجہ سے وہ آگے آ کے یہ ساری چیزیں, یہ جنزی جنریشن وہیں بنی ہے, یہ سوشل میڈیا خراب وہیں ہوا ہے کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی اپنا کنٹرول نہیں رکھا. بات ہے نا یہ ہے مریم کہ ان کو ٹک ٹاک دیا گیا, انہوں نے مانگا نہیں. اچھا ہم نے بھی مانگا نہیں تھا, ہمیں دے دیا گیا. ہم نے موبائل مانگا نہیں تھا, ہمیں دے دیا گیا. ہم نے نہ جہاز مانگا تھا, ہم نے نہ بائک مانگی تھی, ہمیں سب کچھ دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب دے دیا جاتا ہے نا پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کو چلانا کیسے ہے. ٹھیک ہے, ہاؤ دس از گوئنگ ٹو امپیکٹ اس. ایگزیکٹلی, ہم وہ بچے جن کو فرسٹ ایئر میں موبائل فون کا پتہ چلا کہ موبائل فون بھی کوئی چیز ہوتی ہے کالج میں جا کے, ٹھیک ہے, اور اب کی جنریشن کو یہ 2 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے. پھر ہم نے ٹک ٹاک دیا, ہم نے اس کے کیوں رولز اینڈ ریگولیشنز اتنے سالڈ نہیں رکھے کہ کسی بھی قسم کی نیگیٹیوٹی باہر نہ نکلے. لوگ اپنی کنٹری کی نیگیٹیوٹی باہر نہیں آنے دیتے, ٹھیک ہے, کیوں نہیں آنی چاہیے باہر, کیوں پتہ چلے آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے. گھر ہے ہمارا نا, ہمیں اپنے صرف 4 دیواری کو گھر ہم نے صرف وہیں سمجھا ہوا ہے کہ وہ اس گھر سے بات باہر نہیں آنی چاہیے, اس گھر سے باہر بھی بات باہر نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اتنا نیگیٹو کیوں دکھا رہے ہو سامنے والے کو کہ ہم کتنے برے ہیں, ہم انٹرنلی کتنے برے ہیں. ہم نے اس سوشل میڈیا کے اوپر کیوں اتنے اسپاٹ چیکس نہیں رکھے کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے کیا چیز ہم نے آگے سرکولیٹ کرنی ہے, کیا چیز ہم نے نہیں سرکولیٹ کرنی. کیوں ایک کانٹینٹ اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی چیک نہیں ہوتا, کیوں ہم نے وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. لیکن ہم نے جب اس چیز کو کرنا سٹارٹ کیا, ابھی بھی ہم نے 0.1% کرنا سٹارٹ کیا ہے, اور وہ بھی تب جب بات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, جب سب کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ دیکھ لو, یہاں پہ ان کا پتہ لگ گیا. انڈیا از وے بیٹر دین اس ان دس کانٹیکسٹ میرے خیال میں. وہ نہیں نکلنے دیتے. اچھا ہم تو یہ ہے کہ اپنے ہیروز کی الٹا بے عزتی کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, مطلب مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ یار میں نے میں نے آج تک ملالہ کو بولتے ہوئے سنا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, لکھی ہوئی آتی ہیں, اور ہم وی جسٹ اسٹارٹ ہیٹنگ دیٹ گرل. میں نہیں کہہ رہا کہ اس نے نہیں کہا ہوگا, ہو سکتا ہے کہا ہو اس نے, مگر وی بن ہیٹنگ. اچھا شرمین عبید چننے جاتی ہے, آسکر لے کر آ جاتی ہے. Nobody has seen her documentary. It is nowhere available on the internet, not on any Netflix, Amazon, nor on torrents. I couldn't find that, but still we hate that woman. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عبدالسلام نوبل پرائز لے کر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وٹ ایور جو بھی ان کا وہ تھا, یہ ملک سب کا ہے. جناح صاحب کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے نا, ٹھیک ہے. آپ ان کے کام کو تو اپریشیٹ کرو, ٹھیک ہے, آپ مت کرو اپریشیٹ ان کے ریلیجن کو, کوئی ایسا مت, بٹ وی بن ہیٹنگ, ہم نے ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. میں آپ کو 3 بڑی ایگزامپل بتا رہا ہوں, جو 3 بڑے ایوارڈ لے کر آئے پاکستان کے اندر. وی آر ہیٹنگ دوز گائز یار. ایگزیکٹلی, ہم ان کو ہم کر بھی دیں نا, اگر فار ایگزامپل کہ بھائی کیا نام ہے, ہم ان کو اپریز بھی دے دیں, ٹھیک ہے, مارکیٹ میں ہم ان کو لے آئیں. اب جیسے وہ کیا نام تھا ان کا, جنہوں نے پیچھے ابھی گولڈ جیتا, ارشد ندیم صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے جیتا, ہم ایک دم سے ہم نے ان کو یہ بھی دیا, وہ بھی دیا, ایسے دیا, ویسے دیا, ٹیکس بھی لگا دیا, سب کچھ کر دیا. وہ بندہ راتوں رات ایسے اس نے پلٹی کھا لی. لیکن آپ اس کے ساتھ جو باقی لوگ آ رہے تھے, ٹھیک ہے, جو ویمن گیمز ہیں ساری, کرکٹ ہے, باقی ساری چیزیں ہیں, وہاں پہ اگر آپ ان سائڈ جا کے ان کا حال دیکھیں, ٹھیک ہے, تو جب وہ اوپر اٹھ جاتے ہیں, جب وہ لے آئیں گے تو پھر کریڈٹ بھی مانگنے آئیں گے. ہم لوگ ہیں, آپ کا ویژن ہے سر, آپ کا ویژن. ہاں جی سر, ہم نے کیا ہے یہ, ٹھیک ہے, آپ کی وجہ سے ہوا یہ, آپ نہ ہوتے ہمارا کیا بنتا. لیکن وہ جو اس کی اسٹرگل تھی پیچھے, اس کو کسی نے کوئی نہیں دیکھتا. وہ جو اس کے ماں باپ کی محنت تھی اتنے سالوں کی, اس بندے کی جو محنت تھی اتنے سالوں کی, اس کو کسی نے نہیں کیا. اس نے کہا نہیں
سر آپ نے کیا تو یہ ہوا, صحیح بات, آپ نہ کرتے تو میں تو اچھا سانس پھر بھی نہ بھول بھی لیتا. جاتے ہیں انہیں, تھوڑی دیر بعد بھول بھی جاتے ہیں. اب میں آپ ایک اور, آپ کا نسیم حمید یاد ہے آپ کو, وہ ویمن تھی, اس نے آئی کوڈنٹ ریکال کہ کون سی گیمز میں, ساؤتھ ایشین گیمز میں میرے خیال میں گولڈ لے کر آئی تھی. آج سے یہ بات ہے 10 سال پرانی, ٹھیک ہے, وہ بہت ہی لوور کلاس کی وہ بھی وومن تھی. آج ہم اسے بھی بھول گئے, بالکل بھول گئے. ارشد ندیم بھی بھول ہی گیا ہے نا, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر تک یاد رہتا ہے پھر بھول جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم جب تک اب ہاکی دوبارہ نہیں ریوائیو نہیں ہوگی تب تک ہم اس پہ دھیان نہیں دیں گے. نہیں ہوگا. اب اس پہ بھول کے ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ جتنے ہمارے یہ سٹارز ہیں, جتنے وہ لوگ جو جنہوں نے پاکستان کو ایک سرٹن پوائنٹ پہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دیا, لے کے آئے یہاں پہ, گولڈ لے کے آئے, کچھ بھی لے کے آئے, ہم ان کو اتنا اس ٹائم پہ تو ہم کرتے ہیں پریز, اور 10 سال بعد ہم ان کو اتنا ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ اب میں نام نہیں لوں گی. میرا پچھلے دنوں اتفاق ہوا, ایک ہمارے بڑے پرانے لیجنڈ تھے, ایک ایکٹر تھے, ان سے ملنے کا, اور میں حیران ہوئی ان کی حالت دیکھ کے, ان کی حالت دیکھ کے کہ اس بندے کے ساتھ ہوا کیا. اینڈ ہی سیڈ کہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم نے جتنا اس انڈسٹری کو دیا کہ ہمیں کوئی میڈیکل ملے, ہمیں کوئی فنڈ ملے, کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. وہ لوگ جس طرح مرضی جئیں, جس طرح مرضی مریں, وہ ان کا کانسیپٹ ہے. آپ ان کو, اور پھر کیوں آئے اس انڈسٹری میں کوئی, پھر کیوں آپ کے لیے کوئی لے کے آئے, پھر کیوں اتنی محنت کرے, وہی 8 سے 9 I think that is flaw of capitalism actually. ہم 9 سے 8 سے یہ ان کا نہیں ہے. یہ جو بھی بندہ اس فیلڈ میں آئے نا, مطلب اسپورٹس میں جائے, جو بندہ ایکٹنگ میں جائے, یہ یہاں میں نہیں, انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. جو نظر آنا بند ہو جائے پھر اسے ہم بھول جاتے ہیں. وہ بھی قسمہ پرسی میں ہی مرتے ہیں. انڈیا کے پرانے ایکٹر وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں. دس از اے فلاو آف کیپٹلزم ایکچولی. یہاں پہ میرے خیال میں ان لوگوں کو ہماری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. سوشلزم میں ویسے یہ چیز ہے کہ چاہے شاعر کیسا بھی ہے, اس کی ایک لگی بندی اس کو ملتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. یہ میرے خیال میں یہ فلاو جو ہے نا کیپٹلزم کا, اس کو ہمیں نیشنل پالیسی سے کرنا نہیں چاہیے. مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہیٹ جو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, ترس بھی کھاتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ, یہ چیزیں ہمیں نا اپنے لیجنڈس کے ساتھ یہ کرنی نہیں چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, نہیں کر. لیکن ہم ایکچولی ان پہ ترس ہی کھا رہے ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں چلو ان کو صدقہ خیرات دے دیتے ہیں, یہاں تک بات آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ان کی لائف جتنی ڈاؤن چلی گئی ہے, وہ سم ہاؤ سم ویئر وہ اس اسٹیج پہ شاید آ بھی جاتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. صحیح بات ہے. کیونکہ ان کے پاس اب اس عمر میں جا کے ان کے پاس کیا ہے کہ وہ ادر دین دیٹ اس کے علاوہ کچھ اور کریں, وہ نہیں کچھ اور کر سکتے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن نہ اب فار ایگزامپل پاکستان میں جو لوگ ہمارے انڈیا جا کے کام کر رہے ہیں, اگر آپ نے ان کو یہاں پہ اپریز اتنا کیا ہوتا, اتنی اماؤنٹس, اتنی اچھی بریکٹس ان کو دی ہوتی, اور میرے خیال میں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اگر وہاں جا رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ایون انڈینز کو آج موقع ملے وہ بھاگ کے ہالی ووڈ پہنچتے ہیں. ان کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کام. یہ جیسے نا ایک اسٹیپ بن گیا ہوا بالی ووڈ سے, سوری یہ ہمارے لالی ووڈ سے بالی ووڈ, اور بالی ووڈ سے ہالی ووڈ, ٹھیک ہے. یہ اسٹیپ ہے آپ کی اس ارننگ کا. اب ہر کسی کو چاہیے, فار ایگزامپل فواد خان ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ابھی اگر ارن کر لوں گا تو آج سے 20 سال بعد نہ یہ شکل رہنی ہے, نہ اس طرح کی کوئی اسکل رہنی ہے, تو ابھی جو بنانا ہے میں بنا لوں, ٹھیک ہے, تاکہ میرے بچے کل کو ڈسٹرب نہ ہو. ہر کوئی بچوں کے لیے کار. انڈین سے نا یہاں پہ بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے. آئی وانٹ سے دیٹ آل, بٹ مینی آف دوز پیپل ڈڈ ٹرانسفارم دیم سیلف. مطلب if they've been struggling as an actor, they get into production, they get into direction, and this is not only the case of acting. Bollywood کی ہم صرف بات نہیں کر رہے, ہر چیز کے اندر آپ اگر بعد میں یا نہیں اس طرح سے رہے, ایک ٹیلر ماسٹر کی بعد میں آئیز اگر کمزور ہو جانی ہے, اس کو چاہیے پھر بچے رکھ کے استاد بن جائے, ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ اپنی ٹرانسفارمیشن ہمیں کرنی چاہیے. آئی تھنک دس از وٹ وی آر لیگنگ, جو ہمیں نہ کو بتاتا ہے نہ ہمیں کو سکھاتا. ایگزیکٹلی. وہ جب ٹائم گزر جاتا ہے تب ہمیں سمجھ میں آتی ہے. بالکل صحیح بات. اب آج کل کے, اب وہاں کے اگر آپ کانسیپٹ انڈیا کا دیکھیں تو وہاں کے ایکٹرس کیا کرتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں اپنی اسی ٹائم کے اوپر انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اپنا کوئی برانڈ لانچ کر رہے ہیں جو انہیں پتا ہو کہ ہاں اتنے ٹائم اتنی محنت کرتے رہیں گے, کچھ ہو جائے گا. ایک چیز ہے نا ساتھ میں, اور ایک سائڈ لائن اسٹارٹ کریں. یہاں پہ وہ کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے فلانی جگہ کسی نے بنایا تھا, اتنے کروڑوں کا بنایا تھا, وہ جی سیلاب کی نظر ہو گیا, وہ اس کی نظر ہو گیا, وہ ایسے ہو گیا, وہ ویسے ہو گیا. اور دوسرا آپ اس لائم لائٹ میں ایٹ دیٹ ٹائم بالکل بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کچھ سیو بھی کرنا ہے, آپ نے کچھ رکھنا بھی ہے, آپ نے آگے کے لیے بھی کچھ دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس ٹائم پہ صرف اپنے آپ کو اس لائم لائٹ میں رکھنے کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے ہم ریڈی ہوتے ہیں, اور اس لائم لائٹ میں رہنے کے لیے ہم وہ جتنا پیسہ کما رہے ہیں اتنا پیسہ ہم کر بھی دیتے ہیں. گیٹنگ بیک ٹو دا ٹاپک, ٹھیک ہے. ہم بڑے ٹاپک سے نہیں, ہم وہیں اسی چیز پہ ہیں. ہم ایکچولی وٹ وی آر ڈوئنگ, وی آر ایکچولی کمپیئرنگ انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ نتھنگ ایلس, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ, انڈیا ترقی کر گیا,
پاکستان کمپیریٹیولی اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہم نے کیا, ٹھیک ہے. اچھا, مائی پرسیپشن از دیٹ دے ہیو ڈیولپڈ بیکاز ان لوگوں نے سیکولرزم کو شروع سے ہی اپنا لیا, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ یار ہم نے, اب میری اس بات کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار اسلام کو باسکٹ میں ڈالو, میں یہ نہیں بات کر رہا, ٹھیک ہے. ہمیں جو پرابلم جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے کہ ہر چیز میں مولوی گھس جاتے ہیں, ہر چیز میں کلرجی گھس جاتی ہے, ہر چیز میں حلال اور حرام کی تفریق گھس جاتی ہے. بلاک چین آیا تھا پہلے, دسو جی حلال ہے کہ حرام ہے, کرپٹو حلال ہے کہ حرام ہے, ڈراپ شپنگ حلال ہے کہ حرام ہے, فائبر پہ کام کرنا ٹھیک ہے کہ غلط ہے, ٹھیک ہے. ہمیں یہی چیزیں لے دے کے جو ہے نا ڈوب جاتی ہیں کہ ہم گرو کر ہی نہیں پاتے. ہر چیز میں ہم لوگوں کو اسلام کا ایک تڑکا چاہیے, اس کے بغیر ہم لوگ گرو نہیں کر سکتے. دیٹ آئی تھنک سرٹنلی دا ریزن کہ ایکسٹریمزم ہے جو پاکستان کو لے ڈوب ہے. یور پرسیپشن اینڈ کمنٹس آن دیٹ. سر دیکھیں, اگر آپ میری پرسیپشن اس پہ سنیں تو ولاگنگ کے اوپر محنت اس پہ بھی لگ رہی ہے, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے, اور اچھی خاصی لگتی ہے. میرا اپنا برانڈ ہے, سو دیٹس وائی نو. ایک ٹی شرٹ کی پکچر کیپچر کرنی ہے, اس کو ایڈٹ کرنا ہے, اس کی شکل اچھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس ماڈل لے کے آنا ہے, اس کو پیسے علیحدہ دینے ہیں, سارا کچھ کرنا ہے, وہ بہت لمبی چوڑی ہے, ٹھیک ہے, جو ہم اس کے اوپر محنت کریں. اب اس محنت کے اوپر اگر اس کو پھل مل رہا ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ میں ایک پوائنٹ کہتی ہوں, اگر وہ نیگیٹو نہیں ہے, نیگیٹو پرسیپشن فارورڈ نہیں کرنا. اب نیگیٹو پرسیپشن کیا ہے کہ ہم مٹیریلسٹک چیزیں دکھانے لگ جائیں, ٹھیک ہے, میں اتنے لاکھوں کی گاڑی اپنے شوہر کو گفٹ کر رہی ہوں, میں اتنے لاکھوں کا ڈائمنڈ اپنے بیوی کو گفٹ کر رہا ہوں, میری شادی پہ یہ جوڑا میں نے کیا ہے, فلانے سے میں نے لیا ہے, اتنے لاکھوں کا لیا ہے. اب جو میڈیوکر, اور یہ ولاگس کون دیکھ رہے ہیں؟ میڈیوکر کلاس. اب میڈیوکر کلاس میں جو بچی دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, فرسٹ سیکنڈ ایئر کی, اس کے پاس کانسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ وہ اپنے باپ کو کیا کہے گی جس کی 60-70 ہزار تنخواہ ہے؟ کیا کہے گی کہ بھائی مجھے بھی یہ 2.5 لاکھ کا جوڑا ہی چاہیے اپنی شادی پہ, ٹھیک ہے, ہر حال میں. آپ وہ مٹیریلسٹک, میرا بس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ وہ مٹیریلسٹک چیزیں مت دکھاؤ. صحیح. ایک اچھا کانٹینٹ نکالیں, اس پہ محنت لگتی ہے, وہ آپ کی حلال کی کمائی ہے, میں اسے حلال ہی کہتی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی محنت لگتی ہے اس کو کرنے میں, لیکن کانٹینٹ اچھا نکالیں. پیئر پریشر تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا نا سر. وہ ویسے وہ بھی اس کانٹینٹ کی وجہ سے پیئر پریشر آتا ہے, کمپیریزن یہی ہوتا ہے, ورنہ نہ آتا. اگر آپ ایک وہی بات وہی آتی ہے نا کہ اگر آپ نے ایک سیٹ آف رولز رکھے ہوتے, اس ٹائپ کا کانٹینٹ آنا ہے, اس ٹائپ کا کانٹینٹ نہیں آنا, وہ ہوتا. لیکن ہر ٹائپ کا کانٹینٹ نکل آیا ہوا ہے. اصل میں پتہ کیا ہے, جو ہمارے ہاں جو فلا ہے کیپٹلزم کے اندر اس چیز میں, کہ ہمارے ہاں پہلے پرابلم کریٹ کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی اب میں آپ کو بتاؤں, 1915 تک دیر واز نو کانسیپٹ آف ڈوئنگ باڈی ویکسنگ, ٹھیک ہے, نیدر ان میل نور ان فیمیلس, ٹھیک ہے. اچھا, مجھے نہیں پتا کہ بچپن میں نا میں نے شیمپو کا نام بھی نہیں تھا سنا. ہماری بڑی جو تھے جتنے بھی, وہ صابن سے سر دھو لیا کرتے تھے. پھر ایک دن ہم اٹھے, ہمیں پتہ چلا شیمپو بہت ضروری ہے, گائے سوپ سے. میں نے کالے صابن سے بھی سر دھوتے سنا ہے لوگوں کو, پتہ نہیں اللہ جانے دھوتی ہوں عورتیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد پتہ چلا جی کہ شیمپو انف نہیں ہے, تو نا ایک کنڈیشنر بھی ساتھ لگے گا اس کے بعد, ٹھیک ہے. پھر ایک دن پتہ چلا کنڈیشنر بھی انف نہیں ہے, ہیئر ماسک بھی بعد میں لگنا چاہیے, ٹھیک ہے, سیرم بھی آ گئے, ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں آہستہ آہستہ کیا ہوگا, یہ سارے اڑ جائیں گے, پھر آج یہ وگ لگا لو, وہ لگا, پتہ نہیں کیا کیا, گرافٹنگ آ گئی. تو جتنی مصیبتیں اپنے لیے بڑھاتے جاتے اتنے خرچے بڑھتے جاتے ہیں. اب بوٹاکس آ گئے. اب پہلے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ہماری مائیں بوٹاکس کرا رہی ہیں؟ اچھا, ہماری ماؤں نے تو نہیں, میری اب ہونے والی ماؤں نے ضرور کرا لیا ہوا, ٹھیک ہے. یا اب بوٹاکس کے سین آ گئے. اب ہر جگہ پہ, ہر کارنر پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ایستھیٹک کلینک اوپن ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی بالی ووڈ کا ہی ظلم ہے ویسے ہم پہ, ہے نا. ہاں جی, ہم نے نہ دیکھا ہوتا انوشکا شرما کو ڈونلڈ ڈک فلرز کرائے ہوئے, چیک فلرز کرائے ہوئے, ایگزیکٹلی لفٹنگ کرائی, عائشہ ٹکیا کو دیکھ کے یہ لوگ سارے, میں پریشان ہوئی. میں نے صرف ایک دن دیکھ لیا کہ یہ پورا کا پورا فیس لفٹ ہوتا کیسے ہے. پوری کی پوری وہ آپ کی جو فیس کی فرسٹ لیئر ہے, انہوں نے وہ ہاتھ میں پکڑ کے کھینچی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ میں مطلب وہ خوف زدہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. میں اس کو دیکھ کے ایسے ہوئی, میں کہا اللہ معاف کرے, یہ کروانے کی ہمت کیسے آتی ہے, کیسے اتنا جگرا کیسے نکال رہے ہو بھائی اپنے آپ کے ساتھ اتنا کرنے کا. اور خود اللہ معاف کرے آپ کے پورے منہ کے اوپر ٹانکے لگے ہوئے, اینڈ یو آر ویری ہیپی فار دیٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ کمپلیکس آ گیا, آپ پیارے نہیں ہیں,
آپ اچھے نہیں ہیں, آپ کا اللہ نے یہ فیچر اچھا نہیں بنایا, آپ کا ناک اچھا نہیں لگا, آپ کے ہونٹ اچھے نہیں ہیں, آپ کی آنکھیں اچھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو اگر 30 سال کے آپ ہو گئے ہیں تو آپ کی ہلکی کی جھریاں آنا شروع ہو گئی ہیں, امبریس اٹ یار. صحیح بات, ٹھیک ہے, آپ اسے ہر ایج کی اپنی ایک گریس ہوتی ہے, ٹرانسفارم یور سیلف. آپ کتنا بھی کر کے آپ ساری زندگی 18 سال کے تو نہیں نہ رہ سکتے. کتنی دیر بوٹوکس لگا لو گے, صحیح بات, کتنی دیر آپ وہی شکل رکھ سکتے. صحیح بات ہے. آئی نو اے پرسن جو ایک اسکول چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ 80+ ہے بندہ, صبح فجر کے بعد وہ نکلتے ہیں اور ایک اچھا خاصا مائل وہ آرام سے واک کر کے, ٹھیک ہے, گھر پہ انہوں نے پھر واپسی پہ آتے ہیں وہ پھل لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بندہ پوچھے کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے جو وہ اتنا انرجیٹک ہے, اور اس کے سامنے اگر میں اپنی مثال دوں, آئی ایم نتھنگ. صحیح بات, یہ 2 سیڑھیاں چڑھوں گی اور سانس چڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ چلتا ہے ہمارے ساتھ. اور وہ فاسٹ فوڈ کھا کے, پیزے کھا کے یہ کام ہو گیا نا, برگر عوام ساری کی ساری. صحیح بات ہے. تو یہی کانسیپٹ ہم آگے دے رہے ہیں. ہاں, سیکولرزم سے برگر تک آ گئے ہم ویسے. ایگزیکٹلی. لائف ایکسپیکٹینسی کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی خوراک سے لے کے اپنے لائف اسٹائل سے لے کے ہر چیز تو خراب کر دی. دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ہم اپنے منہ چپیڑے مارنے شروع کر دیتے ہیں, چپیڑے مار کے منہ لال کر لیتے ہوتے ہیں. سو جب یہ کانسیپٹ نکلنا ہے تو سر پیچھے کیا بچنا ہے آپ خود. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آتا ہے کہ جو حضرت علی کا ہے یا واصف علی واصف کا ہے, پارڈن, کہتے ہیں کہ جو پسند ہے اسے حاصل کر لو, نہیں تو جو حاصل ہے اسے پسند کر لو. ایگزیکٹلی. ہم جو حاصل ہے اسے پسند نہیں کرنا چاہتے. میری ناک ایسی ہے, اس کو پسند کر لو نا یار. اب میری ناک موٹی ہے, میں ایکسیپٹڈ, ٹھیک ہے, میں ایکسیپٹ کروں گا تو میری زوجہ ماجدہ ایکسیپٹ کرے گی نا. جو اللہ نے تمہیں دیا, ہاں, جو اللہ نے دیا, اللہ نے تمہیں بنایا, اس سے بہتر تمہیں احسانی تقویم ہے, ہم کوئی ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اس سے بہتر تمہیں کوئی پیار کر سکتا ہے, کوئی تمہیں بنا سکتا ہے. There are certain givens in our life جو ہم چینج نہیں کر سکتے. We didn't choose کہ پاکستان میں رہنا. This is what we have got. We didn't choose کہ ہمارے اوپر حکمران کون ہوگا, although we did, but still we didn't choose کہ کون اوپر آئے گا. These are certain givens in our life which we cannot change. دیکھیں, ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ان چیزوں کے ساتھ. دیکھیں, اس چیز میں یہ بھی چیز ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قوم جیسی ہوگی اس پہ حکمران ویسا ہی ہوگا. اگر آپ ایک سٹیپ لے لیں, صرف ایک سٹیپ, آج سے یہ چیز نہیں کرنی, وہ ایک سٹیپ آپ کو آہستہ آہستہ کن سٹیپس کے اوپر لے جائے گا اور اس سے کس طرح بہتری آئے گی, ٹھیک ہے, وہ سٹیپ ہم لینے سے ڈرتے ہیں. سمپل از دیٹ. بالکل صحیح بات ہے. ہم وہ سٹیپ لیں گے تو کل کو جو حکمران ہیں ان کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اچھے نہیں ہیں. خود اچھے ہو جائیں, سب اچھے ہو جائیں گے. آپ خود اچھے نہیں ہیں, سب اچھے نہیں ہیں. چلیں, سب ٹھیک ہے. جو کچھ ہوا انڈیا کے اندر, انڈیا نے کیا, ہم نے کیا, مجھے نہیں پتا فیکٹس کیا ہیں. ہسٹری کے 2-3 ورژن ہوتے ہیں, ان کا ایک ہمارا اور ایک ایکچوئل, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی, ایک حقیقت. ہاں, اور ہمیں افسوس یہ ہے کہ وی ول ہیو ٹو لیو ود دیٹ. یہ کنفلکٹ ہمارا پڑ گیا ہوا ہے اب ان کے ساتھ. واٹ از دا سولوشن؟ مے بی دا سولوشن از ان ویری لانگ ٹرم, 100 سال میں مجھے اچیو کریں, بٹ ٹیل می وٹ ڈو یو تھنک از دا سولوشن آف آل دس میس؟ سر, آئی تھنک پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں, پھر دوسرے کے اوپر بلیم بھی کریں اور سارا کچھ. کیا بات. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, پھر دوسرے کو کہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا, تم ایسے تم ویسے, ٹھیک ہے. پہلے اگر ہم اپنی چیزیں درست کر لیں, پھر دوسرے کو بھی کہنے والے ہم بنتے ہیں, بس سمپلی. بیکاز اگر یہ نہیں, اگر اس چھوٹے سے کانسیپٹ کو اگر ہم نہیں سمجھے تو یہ جو جنگ ہے نا, یہ والی جو بھی لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ لگی رہے گی, اور لوگ مرتے بھی رہیں گے, ٹھیک ہے, جانیں بھی جاتی رہیں گی, لوگوں کے پیارے قربان بھی ہوں گے سب کے اندر, صرف اس کانسیپٹ کے اوپر کہ پہلے اپنے اندر جھانک لیں. کیا بات. بس اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے, اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے, اس پہ چھوڑ دیں. اس سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. بہترین. اور جو اس کا انصاف ہے ویسا انصاف کوئی انسان نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, تو اس پہ چھوڑ دیں. سمپل از دیٹ. بہت اعلیٰ, بس بہت اعلیٰ, زبردست. دیکھیں جی, سمپل ایک ٹریگرنگ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے, وہاں سے چیز شروع ہوتی ہے. رائتا پھیلا بس میٹا نہ جائے تو کرتے کرتے ہم بھی کسی دن پیلسٹائن اور اسرائیل بن سکتے ہیں. میرے خیال میں نہ تو یہ دھرم کی جنگ ہے, نہ کسی اور چیز کی. مجھے لگتا ہے ایگو کی جنگ ہے, انا کی جنگ ہے. اور مس مریم نے بالکل بجا فرمایا, جس کے پاس گٹر کھلا ہو نا اسے اسمیل نہیں آتی. اپنی غلطیاں, اپنی برائیاں ہم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ہم لوگوں نے کیا غلط کیا ہے. آج سے اگر ہم لوگ یہ دیکھنا شروع کرنا کہ ویئر ڈڈ وی گو رانگ, ہسٹری کو پڑھیں,
کیا کیا بلنڈر مارتے رہے ہیں. ہم نے کئی دفعہ وار انیشیٹ کی ہیں, چھیڑخانیاں ہم نے بہت دفعہ کی ہیں. تو اپنی غلطی, گستاخیوں اور کجیوں کو اگر آپ نوٹ کرنے لگ جائیں تو مے بی ان دا نیئر فیوچر وی ول گیٹ آؤٹ آف دس میس. مریم, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. Thank you. Simple as that. ٹائم اسٹیمپس 40 منٹ. 40 منٹ. ابھی تو میں نے اسٹارٹ کیا ہے, ابھی تو میں نے اسٹارٹ کیا ہے. مجھے 1 منٹ دے, میرا فون بج ہی جا رہا ہے. یہی جنرل ڈسکشن چلتی رہے گی اور پھر دیکھتے ہیں کس طرف ہم چلے جاتے ہیں. کیا بنتا ہے, کیا بنتا ہے, کوئی بات نہیں, اب پھنس چکے. ہاں چلے رہا. ٹھیک ہے نا, چلے اسٹارٹ ہے.